بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، نعوذ باللہ، اور ہمارے سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ گویا کہ ہمارے سارے لوگوں کے جرموں کی سزا کس کو مل گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے ہم قیامت تک جتنے بھی گناہ کریں گے ہمیں پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ہماری طرف سے اس کی سزا بھگت چکے ہیں۔ یہ عقیدہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ انجیل جو اللہ رب العزت کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس میں اس عقیدے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن پاک اس عقیدے کا صاف انکار کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی، اس کا تصور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پھر جو مذاہب کا مقصد ہوتا ہے، دین کا مقصد ہوتا ہے، وہ اخلاق کو درست کرنا، کردار کو درست کرنا، نہ کہ بگاڑنا۔ اب جب کسی کو یہ پتا ہوگا کہ آپ جو بھی کر لیں آپ کی معافی ہو چکی ہے پہلے سے، تو وہ تو پھر بدکاری کرے گا، زناکاری قتلے گا، قتل و غارت کرے گا، ہر طرح کا جرم کرے گا کہ میں تو پہلے ہی معاف شدہ ہوں، میرا ہر گناہ پہلے سے ہی معاف ہو چکا ہے۔ جبکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے بیٹی، جہنم سے بچنے کا انتظام کر لینا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں بچا سکتا، میں رسول اللہ تجھے نہیں بچا سکتا۔ لہذا ہمارے بعض لوگ جو اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ظاہر کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر نہ نماز کا تصور ہے، نہ کوئی دین کا تصور ہے، نہ اخلاقیات کا تصور ہے، اور اپنے آپ کو کیا پاک شدہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض جاہل قسم کے لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں، جی یہ تو بس جی شاہ صاحب ہیں، جی یہاں پر تو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ کلمے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ ان کو استنجے وغیرہ کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے سے ہی نفی کر دی ہے۔ اور ایک فیصلے کے اندر ایک فاطمہ مخزومیہ، بنو مخزوم قبیلہ کی عورت تھی، جس سے چوری والا فعل سرزد ہوا تھا، اس کے بارے میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی کہ عورت زاد ہے، معاف کر دیا جائے اس کو، اور جس خاندان کی چوری ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملات کر دیا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فیصلے میں کیا فرمایا کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس لیے اسلام والا مذہب انتہائی عادلانہ مذہب ہے، اور اگر عیسائیت کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور ان کے سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ مذہب انتہا درجے کا ظالمانہ مذہب ہوگا۔ کیوں؟ یہ ظلم سے روکنے والا نہیں، بلکہ ظلم کو مزید مضبوط کرنے والا مذہب ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں پارٹنرشپ سے پہلے ایک عیسائی پادری نے کہا تھا
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بخشش کروا دی ہے اور خود سولی پر چڑھ گئے، اور یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے باقی انبیاء پر، جبکہ تمہارے پیغمبر ان کے نواسے کو کربلا کے اندر مظلومانہ انداز کے اندر شہید کر دیا گیا، اور وہ اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، تو کیا تمہارے پیغمبر نے اپنے رب سے بات نہیں کی تھی کہ میرے نواسے کو بچایا جائے؟ تو سیدنا عبدالعزیز شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ سمجھانے کے لیے کہ بات کی تھی لیکن بات قبول نہیں ہوئی، وہاں پر کیا فرمایا گیا اللہ کی طرف سے؟ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہاں پر کیا جواب دیا کہ تو اپنے نواسے کی بات کرتا ہے، خود میرے بیٹے کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، میں تو اس کو نہیں بچا سکا، میں تمہارے نواسے کا کیا کروں؟ مقصود ان کو سمجھانا تھا، کیونکہ عیسائیت کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، لہذا عیسائیت کا عقیدہ غلط ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، ان کے دماغ کو سیٹ کرنا مقصود ہے کہ جناب یہ تمہارا عقیدہ غلط، تمہاری سوچ غلط کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر یہ کون سا کمال ہوا کہ خود سولی پر چڑھ کر کیا ہے اپنے ماننے والوں کو بخشایا جا رہا ہے؟ کمال تو یہ تھا کہ سولی پر بھی نہ چڑھتے اور کیا ہے اپنے ماننے والوں کو بخشوا لیتے، تو اس لیے تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمارے ہاں بھی یہ غلط عقیدہ رائج ہو چکا ہے کہ بابا بخشوا لے گا، فلانا پیر صاحب بخشوا لے گا، فلاں کیا ہے ہمیں بچوا لیں گے، فلاں بزرگ کیا بخشوا لیں گے، تو یہ عقیدہ عیسائیت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام اس کا صاف انکار کرتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جو کرے گا وہی بھگتے گا، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاندار انداز کے اندر سمجھا دیا کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ عادلانہ مذہب ہے، ظالمانہ مذہب نہیں۔ باقی جو پہلے مذہب آئے ہیں وہ بھی عادلانہ مذاہب تھے، لیکن عیسائیت نے اس کو غلط رنگ دیا اور کیا کہہ دیا کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی، جتنے ہم قیامت تک جرم کر لیں سب کی بخشش پہلے سے ہو چکی۔ نعوذ باللہ، یہ دنیا کے اندر کسی مذہب کا بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ پادریوں نے گھڑا ہے اور اپنے لوگوں کو مزید ظلم پر اور کیا ہے بے حیائی پر برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بے حیا بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں انہوں نے گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، حالانکہ جتنے سچے مذاہب ہیں سب کے اندر ان چیزوں کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ اور بصیرت نصیب۔